بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ پارہ نمبر 8 7ویں پارے کے آخر میں تھا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پسند کے معجزات طلب کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے فرمائشی معجزات پورے کر دیے جاتے، آسمان سے فرشتے بھی اتر آئیں اور مردے بھی دنیا میں آ کر ان سے باتیں شروع کر دیں اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کھول کر رکھ دیں، تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ اگر یہ آپ کے دشمن ہیں تو ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ علماء کرام جو دین کا کام کرتے ہیں، ان کے بھی دشمن ہر دور میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مسلمانوں کی مثال اس طرح دی کہ مومن اور کافر کی مثال یہ ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ کفر اور ایمان کی مثال کو بیان کیا۔ مومن ایسے ہیں جیسے نور اور روشنی ہے، اور کفر ایسے ہے جیسے اندھیرا اور ظلمت ہے۔ معاشر میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں سے پوچھیں گے جنہوں نے نافرمانی کی تھی، کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے؟ انہوں نے میری آیت پڑھ کر نہیں سنائی؟ کیا تمہیں قیامت کے دن سے نہیں ڈرایا؟ تو یہ اعتراف کریں گے، لیکن وہ اعتراف کرنا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ مشرکین کی عادت یہ تھی کہ وہ کھیتی اور جانوروں میں کچھ حصہ اللہ کے لیے رکھتے اور کچھ حصہ بتوں کے نام پر رکھتے، اور جو اللہ کا ہوتا اگر وہ بتوں کی طرف چلا جاتا تو دے دیتے، اور جو بتوں کی طرف تھا وہ اللہ کی طرف چلا جاتا تو کبھی بھی نہ دیتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے اللہ کے سوا بتوں کے نام پر جانور اور کھیتی کا حصہ رکھا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا سری شرک ہے۔ مشرکین کی جاہلانہ رسوم کا ذکر کیا۔ ان کے جو شرکاء تھے انہوں نے ان کو بہت غلط باتیں بہت خوبصورت بنا کر سمجھائی تھیں، جس پر وہ عمل کرتے تھے۔ بیٹیوں کو ناحق قتل کرتے، اپنی اولاد کو مار دیتے تھے، بیٹا مار دیتے تھے، رزق کے ڈر سے بیٹی مار دیتے تھے، عزت کی وجہ سے کہ میرا کوئی داماد نہ بنے۔ کس قدر یہ منحوس چیز ہے۔ رزق تو اللہ دیتا ہے، اور اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتیں تو ہمیں وجود کیسے ملتا؟ بیٹیاں تو زینت ہیں۔ یہاں 8 قسم کے جانوروں کا ذکر فرمایا: بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے۔ کیا ان میں سے کسی ایک جانور کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا؟ جوڑے کو حرام کیا، جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کو حرام کیا۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ بغیر دلیل کی چیزوں کو حرام کہتے ہو۔ مشرکین کی تردید کی: اے پیغمبر، ان کو بتاؤ کہ تم خود حلال کو حرام اور حرام کو حلال مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر چیزیں حلال کی ہیں، اور جو حرام ہیں وہ یہ ہیں: مردار کو حرام کیا، اور بہتا ہوا خون جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، خنزیر کا گوشت اس کو حرام کیا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی اور نام پر ذبح ہو اس کو حرام کیا۔ ہر چیز خدا نے حرام نہیں کی، تم اپنی طرف سے حلال حرام نہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دین کا خلاصہ 2 چیزوں میں ہے: نمبر 1 اوامر اور دوسرا نواہی۔ اوامر وہ جو کام کرنے کے ہیں، اور نواہی وہ جو نہیں کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمبر 3 اپنی اولاد کو رزق کے خدشے کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نمبر 4 بے حیائی اور ہر قسم کے برے کاموں سے بچو۔ نمبر 5 کسی بے گناہ آدمی کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 6 یتیم بچوں کے مال میں بطور خاص ناجائز تصور نہ کرو۔ نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ نمبر 8 عدل و انصاف کرو۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ نمبر 10 صراط المستقیم پر چلو۔ کوئی انسان اگر ایک گناہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 گناہ لکھا جائے گا، اور اگر نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کم از کم اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرمائیں کہ میری نمازیں، میری عبادتیں، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ امت کو درس دیا گیا کہ پیغمبر کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو تمہارا بھی سب کچھ اللہ کے لیے ہی ہے۔ سورہ آراف کہتے ہیں حد فاصل کو، یہ دیوار ہے جنت اور جہنم کے درمیان۔
وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برے عمل برابر ہوں گے وہ لوگ اسی اعراف دیوار کے اوپر ہوں گے۔ جب جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے، اور جب جنت کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے اس میں جانے کی تمنا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کی باتوں اور الزامات سے آپ کا دل کھٹا نہ ہو۔ آپ کا کام ڈرانا ہے، آپ ڈراتے رہیں اور ایمان والوں کو سمجھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، شیطان نے نہ کیا تو وہ مردود ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، زمین پر اتارا گیا، دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا دشمن شیطان ہے، ابلیس ہے، اس سے تم خود کو بچاؤ۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، بھول گئے، جس درخت کو کھانے سے منع کیا کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لباس جنت میں اترا، پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ بالآخر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا اور بتایا کہ ظاہری لباس بھی ہے لیکن باطنی لباس بھی، مگر تقویٰ سب سے اعلیٰ لباس ہے۔ مشرکین کی گندی عادت یہ بھی تھی کہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو ننگے ہو کر کرتے۔ بتایا کہ یہ جرم ہے، نہ کیا کرو، بیت اللہ کا طواف کپڑے پہن کر کیا کرو۔ علماء کرام نے اس آیت کے ساتھ لکھا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھی جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے سر کو ڈھانپ لینا چاہیے، ٹوپی یا پگڑی پہن لینی چاہیے۔ ایمان والوں کو یہ بات بتائی کہ ہم وہی حکم دیتے ہیں جو بندے کے لیے آسان ہو۔ اہل جنت جہنم والوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے جنت کا وعدہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا کی، اور جہنم والوں سے پوچھیں گے تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو کیسا پایا؟ وہ کہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں کی مقدار میں پیدا فرمایا، یعنی جتنی مدت 6 مہینوں کی ہوتی ہے اتنا وقت لگا۔ اگر اللہ چاہتا تو کن کہہ کر فوراً ہی کر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو تدریج کے ساتھ پیدا فرمایا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اس کا معنی یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اور کوئی بھی ایسی خاص جگہ نہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے سے لے کر آخری پارہ تک اللہ تعالیٰ نے بطور خاص 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کی قوم نے شرک بھی کیا اور جرائم بھی کیے، یہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، قوم نہیں سمجھی تو عذاب کے اندر برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر، شرک اور برے اعمال سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔